جی ناظرین السلام علیکم۔ چار بہت اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ترلائی میں ایک بڑا خوفناک سانحہ ہوا۔ ایک خودکش حملہ آور نے نمازیوں کو اڑا دیا، نماز جمعہ کی تھی اور یہ علاقہ اسلام آباد کے مضافات میں تھا۔ اور پھر وہاں پر جو ڈیتھ ٹول کے حوالے سے مختلف خبریں ہوتی رہیں کہ وہ حملہ آور کے شواہد مل گئے ہیں، کون تھا، کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اس کے رشتہ دار کہاں سے پکڑے گئے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے ابھی ایک علماء کرام کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے، جو بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے کہ کس طرح ہم نے دہشت گردوں کو نکیل ڈالنی ہے، کس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک شعر انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی پڑھا، جو میرے خیال میں مناسب نہیں تھا پی ٹی آئی کے خلاف۔ وہ شعر میں آپ کو سناؤں گا، تھوڑا سا زیادتی کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز نے کل جو فیصلہ کیا کہ بسنت کینسل کرنے کا، اس فیصلے میں اتنی ڈیلے کیوں ہوئی، فیصلہ کیسا تھا، اس پہ دونوں طرح کے اعتراضات ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کر لینا چاہیے تھا، کچھ کہہ رہے ہیں بعد میں کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا انہیں، یہ اندر کی کہانی آپ کو بتائیں گے۔ اور پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج نہیں کینسل کیا، انہوں نے اپنی بسنت کینسل کر دی ہے، تو وہ کیوں نہیں کیا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں پہلا میچ کولمبو میں تھا، ایک بالکل چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ، نیدرلینڈ کے ساتھ۔ اور نیدرلینڈ کا دنیا کرکٹ میں کوئی نام ہی نہیں ہے، لیکن جو میچ ہوا نیدرلینڈ نے سکور کیا T20 میں 147، جو کہ اتنا بڑا سکور نہیں ہے۔ پاکستان ٹیم کے پاس بابر اعظم ہے، پتہ نہیں فخر زمان ہے، لیکن جو میچ کا اینڈ ہوا پسینے آ گئے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پہلے جی خودکش حملہ آور کے حوالے سے کچھ تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ اس کا نام ہے یاسر، اس کا نام تھا اس کی شناختی کارڈ سے، اس کے والد کا نام ہے بہادر خان، اور بہنوئی اس کا تھا کراچی میں، وہ وہاں سے پکڑ لیا گیا، اور بھائی پشاور میں تھا، اور ایک سہولت کار اس کا نوشہرہ میں تھا۔ اس کی والدہ اسلام آباد میں ایک بڑے پوش علاقے میں تھی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساری دنیا سے افسوس کے، غم کے پیغامات آ رہے ہیں، صرف پاکستان نہیں، غم میں ڈوبا دنیا، امریکہ، انگلینڈ، حتیٰ کہ انڈیا سے بھی، انڈیا نے بھی پیغام جو ہے وہ ملفوف کر کے دیا، اس میں بھی تھوڑا سا زہر اگلا، لیکن بہرحال ایک پیغام آیا۔ سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، ہر جگہ سے اتنا بڑا سانحہ تھا۔ اور پھر جو ڈیتھ ٹول کے حوالے سے مختلف، ایک تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیتھ ٹول اس طرح کے سانحے میں نا، ہم سنی سنائی باتوں پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اور اپنی طرف سے چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے مجھے یہ بتایا، یہ ہم خبر سمجھ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے یہاں پر لوگوں نے کل یہ بھی بات کی کہ 70 لوگ، 80 لوگ، کسی نے 100 سے زیادہ ہلاکتوں کا بتا دیا کہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو آفیشیل، اس میں ہمیشہ یاد رکھیے آفیشیل فگرز جو ہے نا اس کو درست گردانتے ہیں، اور وہ نمبر 31 ہے۔ بے تحاشا زخمی ہیں اسلام آباد کے ہسپتالوں میں، ایمرجنسی ہے، تو وہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک بہرحال ملک میں غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ساتھ ہی دیکھیے اب یہ واقعہ ہوا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس غم سے نمٹنے کے لیے، اور ساری قوم کو غصہ ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ ساتھ ہی ایک عجیب و غریب خبر آئی ہے پشاور سے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پولیس لائن دھماکے کے ملزم کو، جس کے اوپر الزام تھا، امتیاز کو ضمانت دے دی ہے۔ یعنی ادھر درجنوں لوگ مر گئے، ادھر دہشت گردی کا ایک مقدمہ پیش ہو رہا ہے اور اس کو ضمانت دے دی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے ہمارے ہاں سسٹم میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کی مدد موجود ہے، تبھی تو یہ لوگ اس طرح پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن عدالتیں اگر خوف زدہ رہیں گی فیصلہ کرنے سے، انصاف دینے سے، عدالتیں اگر دہشت گردوں سے ڈرتی رہیں گی،
تو پھر تو دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ بہت دفعہ آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا، اور پھر ہمارا سسٹم عدالتی بہت سلو ہے، سالوں میں مقدمے پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو اتنے بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ خوف کا ایک عالم عدالتوں پر بھی ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. عدالتوں کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، دلیری سے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے اگر دہشت گردی سے ہم نے نمٹنا ہے. اچھا، یہ جو مجرم یاسر ہم نے پکڑا، اور جو خودکش دھماکہ جس نے کیا، پکڑا کیا، اس کے جسم کے پرخچے ہی ملے ہیں، یہ اس کا تعلق پشاور سے تھا. اور یہ جو ہے 5 دفعہ افغانستان جا چکا تھا. افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ وہی سارا سلسلہ دہشت گردی وہیں سے ساری دنیا میں آ رہی ہے. اور یہ اہل تشیع کی مسجد تھی جہاں پر یہ کیا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا. یہی، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا کہ شیعہ سنی آپس میں لڑتے رہے. تو لیکن پاکستان نے بہت سبق سیکھ لیے، لوگوں نے اس کو اس طرح فرقہ وارانہ طریقے سے لیا ہی نہیں. اور اس وقت ہمیں جس اتحاد کی، یگانگت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اب سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. سانحہ بہت بڑا ہے، تکلیف بہت بڑی ہے، اور اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. عطا تاڑر صاحب نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی. ان کے ساتھ اہل تشیع کے علماء بھی بیٹھے تھے، سامنے بھی علماء کرام بیٹھے تھے. اور حکومت کا اس موقع پہ آ کر صحافیوں کے سامنے موقف پیش کرنا بے انتہا ضروری تھا. لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، جب نہیں بتاتے تو پھر اس کے بعد فیک نیوز کریٹ ہوتی ہے، ابہام کریٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے، دہشت گردوں کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور اس میں سیکیورٹی فورسز نے جتنی جلدی یہ پتہ لگا لیا کہ یہ بندہ کون تھا، کارروائی کہاں سے کی، خودکش حملہ آور کہاں سے تیار ہوا، سہولت کار کون سے تھے، یہ بڑی کمنڈیبل بات ہے، بہت اچھی بات ہے. پشاور اور نوشہرہ میں کارروائیاں تیز ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ چھاپے ہی پڑ رہے ہیں. اور اس جو مجرم تھا خودکش حملہ آور، اس کے حوالے سے کچھ مزید کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. اچھا، انہوں نے، عطا تاڑر نے بڑے اچھے الفاظ میں بات کی اور کہا جی کہ ہمیں متحد رہنا ہے اور ہمیں خوف زدہ نہیں رہنا، اور ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس کو سیکیورٹی لیپس نہ سمجھیں، اس لیے کہ مضافات میں تو دیکھیے دنیا میں دہشت گرد شخص کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص اپنی جان دینے کے در پہ ہے، آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال ہم بہتر انٹیل سے آئندہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو. عطا تاڑر صاحب نے جو ایک شعر پڑھا کہ وہ تھوڑا سا مجھے یوں لگا کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ تھا. میں، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سارے جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے کوئی حق میں نہیں ہوں، اور مجھے پی ٹی آئی کی پالیسی سے، عمران خان صاحب کی پالیسی سے بہت اختلاف. لیکن عطا تاڑر صاحب نے جو شعر پڑھا وہ یہ تھا کہ اب جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. اچھا، یہ ذرا یوں لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہر شخص جو ہے وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی جماعت کے کارکنوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہنے والے ہیں، ان کو اس طرح سائیڈ لائن کر دینا. تو عمران خان پہ بات کی جا سکتی ہے، عمران خان ان کو واپس لایا، دہشت گردوں کو، جنرل فیض واپس لایا، ان کے اوپر بات کرے. لیکن ایک پوری سیاسی جماعت کو اس طرح کر دینا مناسب نہیں لگا، مجھے اچھا نہیں لگا، خاص طور پہ اس موقع پہ جب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں بسنت کے فیصلے کے حوالے سے. کل جب مریم نواز نے بہت بڑا ایونٹ کریٹ کر دیا جو کہ نہیں تھا، اور 8 فروری جو کہ تحریک انصاف کا شو ہونا تھا، اس سے پہلے مریم نواز نے بسنت سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا. دونوں چیزوں میں کوئی ریلیشن نہیں تھا، یہ فیصلہ بہت عرصہ پہلے ہوا تھا. بسنت میں تقریباً 1 ارب روپیہ انویسٹ کیا گیا، حکومت نے نہیں انویسٹ کیا، یہ جو پتنگ والوں نے، عام شہریوں نے، گڈی بنانے والوں نے، بہت زیادہ پیسہ لگا، میڈیا نے بہت کچھ اس میں، لائٹوں والوں نے، اور اس میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی. بہت بڑا ایونٹ تھا.
اور مریم نواز نے ظاہر ہے اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی لینا تھا۔ ایک مدت کے بعد پاکستان میں کوئی خوشی کی خبر آئی تھی، 25 سال کے بعد ہم بسنت سیلیبریٹ کر رہے تھے اور مریم نواز نے اس کا سہرا لینا تھا۔ لبرٹی چوک پر ایک بڑا زبردست اجتماع ہونا تھا، اور اس اجتماع کے اندر مریم نواز نے بڑی شاندار تقریر کرنی تھی، عمران خان کے لتے بھی لینے تھے، پی ٹی آئی والے بچوں کو سمجھانا بھی تھا، وہ بڑا ایونٹ ہونا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے فوری طور پر کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ مریم نواز کے پاس بھی جو مشیر ہوں گے وہ اس صورتحال کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پاکستانی جب بھی کوئی خوشی مناتے ہیں تو ہمیں خوف ہی رہتا ہے کہ ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کے سے پہلے سوچا گیا ہوگا، لیکن اس شدت کا دھماکہ یہ تو کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ اور پھر اگر تو اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد کم ہوتی تو شاید بسنت جو ہے وہ ہو جاتی، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے 2 کا خبر آئی، پھر 4 کی، پھر 7 کی، پھر 12 کی، پھر 15 کی، 17 کی، پھر بڑھتا گیا، اور مریم نواز پر بھی پریشر بڑھتا گیا، اور تقریباً 7-8 بجے کے قریب انہوں نے نہیں 6 بجے کے قریب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی تمام مصروفیات کینسل کرنی ہیں۔ بڑا مشکل ڈیسیژن تھا، اتنا انہوں نے محنت کی تھی اس ایونٹ کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ اتنی خوشیاں پاکستانیوں میں تقسیم کی تھی، اس کو منسوخ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ مریم نواز نے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا جو اچھا کام کر رہا ہو اس کو گالی بھی دیتے ہیں، تو اگر وہ جاری رکھتی تو لوگوں نے کہنا تھا اتنا بڑا حادثہ ہوا اور آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ اب لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کیوں کینسل کر دیا، ڈر گئے یہ؟ مریم نواز ڈری نہیں ہے، مریم نواز ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور اس مشکل وقت میں کھڑی ہوئی ہیں، تو بہت اچھا فیصلہ کیا۔ بہت مشکل فیصلہ تھا، پولیٹیکلی مریم نواز جو کچھ اچیو کرنا چاہتی تھی شاید وہ اس طرح اچیو نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے کم از کم ایک دن کے لیے پاکستانیوں کو خوشیاں ضرور دی ہیں۔ اب ذرا پاکستان کے میچ کی بات کر لیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم بھی الحمدللہ خوشیاں ذرا ڈرا کے ہی دیتی ہے۔ نیدرلینڈ کے ساتھ میچ تھا، وہ T20 ورلڈ کپ شروع ہو گیا، 147 رن نیدرلینڈ نے کیا، جو کہ T20 میں کوئی اتنا بڑا سکور نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس بیٹسمین دیکھے نا، سائم ایوب ہے، فخر زمان ہے، بابر اعظم ہے، فرحان علی آغا ہے، اس قدر بڑے بڑے نام ہیں، سلمان آغا ہیں، تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایسے خوفناک طریقے سے اگر فہیم اشرف مدد کو نہ آتے، ہم نے پہلا ہی میچ بری طرح ہارنا تھا اور ایک بڑی گھٹیا ٹیم سے ہارنا تھا، تو فہیم اشرف نے 11 بالوں پر 29 رن بنائے، اگر وہ نہ بناتے تو ہمارے ساتھ بہت بری ہونی تھی۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیے، پاکستان بڑے کرکٹنگ ایونٹ کا آغاز اسی طرح کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وارم اپ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہم مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ آخر میں اس ساری بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ جس میں مریم نواز کا بسنت کا فیصلہ بھی تھا، دہشت گردی کا واقعہ بھی تھا، دیکھیے ہم بہت عرصے سے لڑ رہے ہیں دہشت گرد سے، اب اس سے، اور وہ ہماری خوشیوں کو ہمیشہ برباد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ساری قوم کو متحد ہو کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، سیاسی قوتوں کے ساتھ، میڈیا کی قوتوں کے ساتھ مل کر ہم نے دہشت گردوں کو برباد کرنا ہے۔ ایک دفعہ جب تک وہ برباد نہیں ہوں گے وہ ہمارا سکھ چین برباد کرتے رہیں گے۔ یہ میسج یاد رکھیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔